السلام خاتم الانبیاء ہیں، کوئی نبی اب کہیں نہیں آئے گا. تو اگر اور زمین کے طبقے جو ہے وہ مان لیے جائیں، تصور کر لیے جائیں، اور وہاں بھی کوئی محمد عربی کی طرح محمد عربی ہو، معاذ اللہ محمد ہو یا نبی ہو، خاتم ہو، تو پھر کئی خاتم ہو جائیں گے، پھر حضور کہاں خاتم رہ گئے. تو اسی لیے علماء نے، محدثین نے، فقہا نے اس حدیث کو معلل قرار دیا، ساقط الاعتبار قرار دیا، اور پھر کبھی کسی نے اس کا کوئی معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن مولانا قاسم نانوتوی سے یہی پوچھا گیا یہ حدیث کہ ایسا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیسے خاتم ہوئے؟ تو انہوں نے یہ کہا، ایک عبارت جو ہے وہ پہلے میں آپ کو سنا دوں جو کفر ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس ضمن میں یہ عبارت آئی ہے اور یہ کیوں کفر ہے، علماء دیوبند اس کی کیا تعویل کرتے ہیں. لکھتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. یعنی اب بھی اگر کوئی پیدا ہو جائے. ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یا خود حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نبی پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو بتاؤ اگر اب کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ زور سے بولیے، آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر پھر کوئی خاتم ہو جائے، آ جائے، تو حضور پھر خاتم نہیں رہ جائیں گے. ایک دروازہ ہے، 10 آدمی کو میں نے گزار دیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. آخری جو 10واں آدمی تھا میں نے کہا یہ تم اب خاتم الباب ہو، اس دروازے کو تم پر بند کر رہا ہوں. پھر میں بند کر دوں تو وہ 10واں آدمی خاتم ہوگا نا، خاتم الباب. لیکن بعد میں پھر کوئی اور آ جائے، وہ بولے نہیں اب میرے لیے بھی دروازہ کھولو، اور میں اگر اسے کھول دوں اور اس کو بھی گزار دوں تو وہ جو 10واں آدمی خاتم الباب تھا، خاتم الافراد تھا، وہ رہ گیا، یا یہ نیا جو 11واں آیا یہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے نہیں بات؟ لیکن مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی نبی آ جائے، یا فرض کیجئے حضور کے زمانے میں آ جائے، یا کسی بھی زمانے میں آ جائے، کسی اور طبقے میں آ جائے، کسی اور زمین پہ آ جائے، تو بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بتائیے یہ جملہ آپ کے نزدیک کفر ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگوں کے نزدیک کفر ہے؟ کفر کہہ رہے ہو آپ مفتی ہیں؟ مفتی نہیں ہیں، لیکن یہ اسلام کا ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان اسے جانتا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی عبارت پر، اور بھی اس طرح 4 عبارتیں ہیں اس کے اندر اسی مفہوم کی، جس میں مولانا قاسم نانوتوی یہی کہنا چاہتے ہیں. تو اب مولانا قاسم نانوتوی کہنا کیا چاہتے تھے؟ وہ اس حدیث کو جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو ہے وہ بالذات ہے، اور دوسرے سارے انبیاء کرام کی نبوت بالعرض ہے. بالذات اور بالعرض یعنی حضور پرسنلی طور پر، ذاتی طور پر نبی ہیں. دوسرے نبی پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ نبی نہیں ہیں، بلکہ حضور سے نبوت لے کے وہ سب نبی بنے ہیں. اور بالذات اور بالعرض میں آپ کو ایک مثال اور بتا دوں کہ یہ جو فوکس ہے یہ روشن ہے یا نہیں؟ بولیے. اور اس فوکس کی روشنی سے یہ ٹیبل روشن ہے یا نہیں؟ تو وہ بھی روشن ہے، یہ بھی روشن ہے. تو اس کی روشنی بالذات ہے، اور یہ جو روشنی ٹیبل کے اوپر آپ کو نظر آئی ہے بالعرض ہے، اس سے روشنی لے کے یہ روشن ہے. تو انہوں نے تقسیم کر دی نبوت کی کہ نبوت کی 2 قسمیں، ایک بالذات اور ایک بالعرض. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالذات نبی ہیں، اور دوسرے سارے نبی جو ہے وہ بالعرض نبی ہیں. تو اب اگر کوئی نبی ہوگا، یا مستقبل میں کوئی نبی ہو، یا حضور کے زمانے میں کوئی نبی ہوا ہوگا، تو وہ حضور ہی سے نبوت لے کے نبی ہوا ہوگا. تو حضور کی بالذات نبوت تو بہرحال وہ باقی رہی، وہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اسی ضمن میں مولانا نے یہ بات کی ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نبوت میں نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ غلام احمد قادیانی جو ایک دیوس انسان ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے جو ہے وہ اسی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے تقریباً 14 مقامات پر اس کتاب کا ریفرنس دیا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی نے تو صاف طور پہ لکھا ہے کہ
کہ حضور بالذات نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے گا تو وہ عرضی نبی ہوگا, ذلی نبی ہوگا, پرتو نبی ہوگا, بروزی نبی ہوگا. تو مجھے نبی مان لینے میں کیا قباحت ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں, دیوبندیوں کے نزدیک تو تمہیں نبی مان لینے میں کوئی قباحت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اس شخص کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجی تھی تو وہ فوج چند منزل پر گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے. لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اسامہ کو بلوا لو, اس لیے کہ اب جو ہے وہ وہاں فوج نہیں بھیجنی چاہیے. اب حضور کے بعد کیا حالات پیدا ہو ہمیں نہیں معلوم, اس لیے ہماری فوج ہمارے جو ہے شہر میں موجود ہونا اس کا ضروری ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ سن لو, مدینے کے افراد کی جانگوں کو کتے کھا جائیں مجھے یہ گوارا ہے, لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اسامہ کو اور اس لشکر کو واپس بلا سکے جسے رسول اللہ نے بھیجا ہو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ نے گوارا نہیں کیا. صدیق اکبر نے کہا جائے گی فوج, اس کی سرکوبی کرے گی, ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, حضور تو بالذات نبی ہے. اور سن لو یہ بات مولانا قاسم نانوتوی کی خود ساختہ بات ہے. میں بھیونڈی کے کیا پوری دنیا کے دیوبندیوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس بات کی تائید میں قرآن کی کوئی ایک آیت لے آؤ, کوئی ایک حدیث لے آؤ, اور کسی فقیہ, معتبر فقیہ کا کوئی ایک قول لے آؤ. اگر تم سچے ہو تو کبھی نہیں لا سکتے. یہ خود انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ بات اس سے پہلے ماضی میں کبھی کسی کے دماغ میں نہیں آئی. پہلی مرتبہ اللہ نے مجھ پر یہ فیض جاری کیا اور میرے دماغ میں آئی ہے, یہ اعتراف کیا ہے. سنو, نبی, یہ جو نبوت کی تقسیم ہے بالذات بالعرض, یہ باطل ہے, یہ غلط ہے, یہ بے بنیاد ہے. ہر نبی نفس نبوت میں برابر ہوتا ہے. لا نفرق بین احد من رسلی, نبوت میں ہر نبی برابر ہوتا ہے. ہاں پھر دوسرے اوصاف, دوسری جو ہے وہ خصوصیات, کمالات, مکارم پروردگار عالم عطا فرماتا ہے, اس سے وہ اعلیٰ افضل ہوتے ہیں. لیکن نبوت ایسا نہیں ہے کہ حضور کی نبوت بہت اعلیٰ ہے اور کسی نبی کی نبوت جو ہے وہ عرضی نبوت ہو گئی اس لیے وہ حضور کے برابر نہیں. نہیں, نفس نبوت پہ سب برابر ہیں, ہر نبی برابر ہے. اس میں فرق کرنا یہ قرآن کے اور نص کے خلاف ہے, یہ باطل ہے. دیوبندیوں کو اگر اس پر اصرار ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی تائید میں ایک حدیث لے آؤ, قرآن کی ایک آیت لے آؤ, کسی ایک فقیہ کا قول لے آؤ. اور میں مثال آپ کو دے دوں کہ مثال کے طور پہ 10 BUMS ڈاکٹر ہوں تو یہ جو ڈگری ہے ڈاکٹر ہونے کی, یہ سب کی بالکل برابر ہوگی یا ڈگری چھوٹی بڑی ہوگی؟ بولیے, برابر ہوگی نا. ہاں, کوئی MBBS کر لے تو بولا جائے گا کہ نہیں وہ BUMS ہے, یہ MBBS ہے. لیکن اگر سب کی ڈگری BUMS ہو تو وہ جب فارغ ہو کے نکلیں گے کالج سے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں فلاں ڈاکٹر سے میری ڈگری بڑی ہے, فلاں ڈاکٹر سے میری ڈگری اچھی ہے. جب سب کی ڈگری برابر ہے تو وہ اچھی, بری اور کم زیادہ نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں, کسی ڈاکٹر کا ایکسپیرینس, کسی ڈاکٹر کا جو ہے وہ اس کی مہارت, اس کا تجربہ, اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو فضیلت ہو سکتی ہے کہ فلاں ڈاکٹر بہت ماہر ہے, اتنے سال کا تجربہ ہے اس کا. لیکن ڈگری تو سب کی برابر ہوگی نا. تو سن لو, اسی طرح سے نفس نبوت میں ہر نبی کی نبوت برابر ہے, چاہے وہ کوئی نبی ہو, ہر نبی کی نبوت جو ہے وہ برابر ہے. اور اس میں کوئی تفریق کرنا, مفسرین نے اسے جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے, محدثین نے غلط قرار دیا ہے, علماء اہل سنت نے جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے. تو یہ تقسیم باطل ہے. اس بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور ذاتی نبی ہیں, دوسرے نبی بروزی عرضی نبی ہیں, تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بتاؤ یہ عقیدہ کفر ہے یا نہیں؟ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کفر ہے. اسی پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے کفر کا فتویٰ دیا.
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ اعلی حضرت نے ایسے قول کے قائل کو اگر کافر کہا تو صحیح